هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات ہماری تعلیم و تربیت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور ایک اچھا انسان بنانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسانیت بہت محبوب ہے۔ اسی محبت کا اثر ہے کہ انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ قائم کر فرمایا ہے، اور ان کے قلوب مقدسہ پر کتابیں نازل کیں، اپنے احکامات نازل کیے، تاکہ ان احکامات پر عمل کر کے انسانیت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، ترقیات کی منازل طے کرے، زوال اور پستی سے نکلے۔ انسان چونکہ ظلم و جہول پیدا ہوا ہے، اس میں جہالت ہے، اور اس کے جسم میں بہیمیت میں ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس لیے اسے ظلمت سے نکالنے اور جہالت سے نکالنے کے لیے علم کی ضرورت پیش آئی، اور علوم انبیاء علیہم السلام کی طرف سے انسانیت پر نازل کیے گئے ہیں۔ علوم کا مقصد یہ ہے کہ انسان ترقیات کے منازل پر گامزن ہو۔ انسان کے لیے ہر قسم کی جہالت اسی سطح کی پستی کو یقینی بناتی ہے، اور ہر سطح کا علم انسان کو اسی سطح پر ترقی اور کامیابی دیتا ہے۔ جو آدمی جس چیز سے جاہل ہے، اسی چیز میں اس میں کوتاہی اور نقص پایا جاتا ہے، ظلمت پائی جاتی ہے، اور جس چیز کا عالم ہے اسی درجے میں وہ اسی چیز میں اسی کام میں وہ کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ ایک آدمی کو کام کرنا نہیں آتا تو جو بھی کام نہ کرنا آتا ہو اس کام کے حوالے سے وہ ضرور اندھیرے میں ٹکرے مارے گا۔ وہ کام کرنے لگے گا تو اسے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، اور جو کام اسے آتا ہے اسے جب بھی وہ کام کرے گا تو ضرور اگلے مرحلے کی طرف ترقی کے راستے پر گامزن ہو۔ اب انسان کا اصل کام کیا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان بنے،
ایسا انسان جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ زندگی میں یہاں ہم ظاہری طور پر جتنے بھی کام کرتے ہیں تو اپنے اپنے شعبوں اور اپنے اپنے دائروں کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ جسم سے بیک وقت صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے، بیک وقت دو کام نہیں کیے جا سکتے۔ ایک اگر ڈاکٹر ہے تو وہ مریضوں کا علاج کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بلڈنگ کی تعمیر کا انجینئر نہیں ہو سکتا۔ ایک انجینئر ہے تو اپنے شعبے کا کام کرے گا، اسی طرح اس کے بھی ذیلی شعبوں میں جو مزدور ہے وہ مزدوری کا کام کرے گا ایک وقت میں، اور جو مستری ہے وہ اپنا کام کرے گا، جو سپروائزر ہے وہ اپنا کام کرے گا۔ ہمارے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ یہ ایک وقت میں ایک کام سر انجام دیتی ہے، جبکہ زندگی میں کام بے شمار ہے، گرد و پیش میں پھیلے ہوئے بہت سے امور ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً 24 گھنٹے میں سر انجام دیتے ہیں۔ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، کام کاج بھی ہیں، بازار بھی جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، گھریلو ضروریات ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ضروری اور ناگزیر ہیں جو جسم کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اب ان تمام علوم سے متعلق جتنے بھی امور ہیں جب مختلف اور منتشر ہوں تو آخر یہ کسی نہ کسی ایک نقطے پر تو مرتکز ہوں گے، کسی نہ کسی ایک مرکز سے تو وابستہ ہوں گے۔ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اس مرکز سے اپنا رابطہ پیدا کرے، تاکہ اس کے تمام کاموں میں، چاہے ان کاموں کے کرنے کا اس کے اندر علم ہے یا نہیں، لیکن جس مرکز سے وہ کام آ رہے ہیں اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو اس کے بہت سے امور ان میں ایک ترتیب اور تنظیم ہوگی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کاموں میں ترتیب نہ ہو تو جس وقت آپ ایک کام کر رہے ہیں اسی پر آپ کا فوکس نہیں ہے، اور اس وقت جو گھنٹے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے بعد آپ نے کام کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں دماغ میں، اور اس کے بھی بعد 2 گھنٹے بعد آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، سودا سلف لانا ہے، پھر کل کوئی کام کرنا ہے، پرسوں کوئی کام کرنا ہے۔ تو اگر یہ تمام کام بیک وقت دماغ پر مسلط ہو جائیں تو شروع میں تو شاید کچھ ہم کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغی امراض کا باعث بن جاتے ہیں۔ ٹینشن، جو کام نہیں بھی کر رہے وہ بھی دماغ میں مسلط ہے، اور پھر توانائیاں صرف اسی کام کے لیے صرف ہو رہی ہیں، جسم سے کوئی اور کام کر رہے ہیں اور دماغ کسی اور کام پر سوچ رہا ہے۔ آج کل یہ سب سے بڑا مرض ہے، ذہنی امراض اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اسی حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ ٹینشن ہے جی، معدے کی خرابی اسی وجہ سے ہے، تیزابیت ہے، اور پتہ نہیں کیا الا بلا، ہر وقت یہ دماغ مختلف کاموں میں ایسا الجھا ہوا ہے کہ اسے یکسوئی نصیب نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو انسان بنانے میں اور انسانیت کے تمام کاموں کو مینیج کرنے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں کو مینیج کرنے کے لیے ایک نظریہ حنیفیت دیتا ہے، یکسوئی، کہ وہ اس خالق و مالک اللہ کے ساتھ وحدہ لا شریک کے ساتھ آپ یکسو ہو جائیں، آپ کے قلب میں اور آپ کی عقل میں، ذہن میں اس ایک مرکز کے ساتھ جڑنے کی صلاحیت ہے۔ وہ مرکز جس کے بہت سے اسماء الحسنی ہیں، بہت سارے اسم ہیں،
99 نام ہیں اللہ کے، اور اللہ کا ہر نام انسانی زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہے۔ اللہ رزاق ہے تو رزق کے شعبے کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ رزاق کے اسم کے ماتحت ہیں۔ اللہ انسانیت کے لیے زندگی، طاقت، قوت اس کا مرکز اور منبع ہے، تو الحی، جتنی چیزوں میں بھی زندگی یا حیات پائی جاتی ہے وہ اسی اسم کی وجہ سے۔ جتنی چیزوں کی بھی کیمسٹری ہے، مرکب کیمیائی عمل کے ذریعے سے جو چیز وجود میں آئی ہے، وہ قیوم کی نسبت کا اثر ہے۔ اللہ کا اسماء الحسنی القیوم ہے، قیومی کی بگڑی ہوئی شکل ہے لفظ کیمسٹری، قیومیت۔ اصل تو عربی کا لفظ قیومیت تھا، انگریزی والوں نے اسی سے لیا ہے، عربی میں جسے کیمیا کہتے ہیں، یونانیوں کے ہاں جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔ تو ہر چیز کی حیات ترکیبیہ، جہاں بھی کوئی مرکب وجود میں آئے گا اور اس میں کیمیائی تعامل ہوا ہوا ہے تو وہ اس قیوم کی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طریقے سے وہ الحکم ہے، العدل ہے، الباسط ہے، الرازق ہے، الکریم ہے، جو بھی 99 نام، یہ اسماء الحسنی ہے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے یہ 100 نام چلا رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کی ذات، اللہ کا نام پکارو، یا الرحمن کا نام پکارو، یا الرحیم کا نام پکارو، یا الخالق، المالک، الرازق وغیرہ وغیرہ۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وہ اللہ کے اسماء ہیں، اسماء الحسنی ہے، ان میں ایک حسن ہے کہ وہ انسانی زندگی کے تمام کاموں کو بہترین طور پر اعلیٰ درجے پہ چلانے والی ذات کا ایک پورا کا پورا شعبہ ہے۔ تو اللہ کے یہ 100 نام دنیا کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کاموں کو مینیج کر رہے ہیں۔ اب مسلمان کو حکم دیا گیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ ادعو، پکارو اللہ کو، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ تو یہ جو ذہنی انتشار ہے، یہ جو کاموں کا بوجھ ہے، یہ جو ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، الجھاؤ ہے، اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ پھر اللہ پکارو یا الرحمن پکارو، جس اسم سے بھی آپ کو مناسبت ہے، اور بالفرض جس کام سے آپ کا تعلق ہے اور اس کام سے متعلق کوئی اسم ہے ذات باری تعالیٰ کا، تو اس اسم سے پکار لو۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے ہر کام کا ایک اسم مربی ہے ذات باری تعالیٰ میں سے۔ ترقیات اور کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان یا تو یہ پہچان پیدا کر لے کہ اس کا اسم مربی کون سا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اللہ کے اسم میں تو سارے اسماء شامل ہیں، تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ جب ایک آدمی زبان سے اللہ کو پکارتا ہے اور قلب سے، دل سے اس ذات کے ساتھ وابستگی پیدا کرتا ہے، تو اسے ان تمام کاموں کا جو اصل مرکز یا محور ہے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دیتا ہے ذات باری تعالیٰ اور اس کے اس متعلقہ اسم کے ساتھ۔ تو پھر پریشانی کس چیز کی؟ وہ کام جب اللہ پر اعتماد کر کے انسان سر انجام دیتا ہے تو خود بخود کیا ہے، راستہ کھلتا ہے۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے کسی اسم سے وابستہ ہو کر ہماری طرف آتے ہیں، تو ہم ان کو راستہ خود دکھا دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنا راستہ خود دکھا دیتے ہیں۔ اس کام کرنے کی عقل، اس کی ہدایت، اس کی روشنی، اس سے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اسے خود سجھا دیتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا رسمی بن گیا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، یا رسمی طور پر عبادات سر انجام دیتے وقت زبان سے اللہ کہا، نماز پڑھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن بے دھیانی اور غفلت سے قلب کا تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ادھر سے نماز پڑھی، بلکہ نماز کے اندر بھی کام سوچتے رہتے ہیں، کاروبار، کوئی دکان، کوئی اور کوئی پھنسی ہوئی چیز، ان کے بارے میں ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ تو نماز کی حالت کے اندر بھی اس اسم کے ساتھ وابستگی، قلبی وابستگی نہیں ہوتی، تو پریشان رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل آیۃ ظاہر و باطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر آیت کا ایک باطن ہوتا ہے، اور دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ آیت کا ظاہر تو یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ کہیں، زبان سے اللہ کہیں، الرحمن کہیں، الرحیم کریں، کسی بھی اسم کی تسبیح پڑھیں، یہ تو ظاہر ہے۔ اور باطن کیا ہے کہ زبان کا ساتھ دے آپ کا دل، آپ کا ذہن، تینوں چیزیں، عقل، زبان اور دل، تینوں چیزیں ایک پیج پر ہوں۔ تو جب آیت کا بطن، جسے صوفیہ کرام پیش نظر رکھتے ہیں، جب اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کے باطن کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے، انسان بے پناہ طاقت رکھتا ہے، اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے انسان کے بارے میں طے کر لیا کہ یہ میرا نائب ہوگا۔ اب آپ بتاؤ، اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی مخلوق سب سے زیادہ طاقت اور قوت اور بے پناہ اختیارات رکھنے والی ہے تو وہ اللہ کے بعد کون ہے؟ خود انسان ہے۔ لیکن انسان کی یہ بے پناہ طاقت صحیح رخ پر استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں پورا نتیجہ ظاہر نہیں کر رہی، اور یہ جو اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے وہ لایعنی اور فضول کاموں میں خرچ ہوتی رہتی ہے، بیکار کا کام۔ طے شدہ بات یہ ہے کہ آپ جس وقت جو کام کر رہے ہیں، آپ کی تمام تر توجہات سر سے پاؤں تک، ذہن، فکر، عقل، قلب، وہ اس کام کی طرف متوجہ ہو، جسم بھی، دماغ بھی، دل بھی۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اس میں ایک بہتری، عمدگی، حسن اور خوبی پیدا ہوگی۔ اس وقت ایسے کام کی طرف ذہن کو متوجہ کرنا جو اس کام کے لیے مطلوب نہیں ہے، یہ لایعنی ہے۔ لایعنی کی تعریف، فضول بات وہ ہے جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، اور دنیا میں چونکہ زندگی اوقات کے ساتھ گزرتی ہے تو جس وقت میں جو کام کر رہے ہیں اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جب وہ کام کرنے لگیں گے اور اس وقت آپ اس کو سوچیں گے تو پھر تو فائدہ بھی ہوگا، اس کی اچھائی یا برائی آپ کے سامنے آئے گی۔ تو جب یہ خلیفہ اور نائب ہے اللہ کا تو اسے اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے، اور جو اپنی صلاحیت کو پہچان لے وہی اللہ کی صحیح معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان پیدا کر لی اس نے اللہ کی پہچان پیدا کر لی۔ آپ نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا، لا یعنی کاموں میں خرچ کیا، فضول کاموں میں آپ کا دماغ الجھا ہوا ہے اور ایک صحیح کام کی طرف متوجہ نہیں۔ جیسے کوئی کمپیوٹر جس میں وائرس آ جائے تو وہ فضول ونڈو کھولتا رہتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، بس وہ اسی کام میں اس کا برین، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اور جب آپ اصل کام کرنے لگتے ہیں تو وہ سلو ہو چکا ہوتا ہے یا خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کی توانائی ضائع ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ سارا دن وہ کام سوچتے ہیں جو کام کر نہیں رہے، ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہیں جن سے براہ راست اس وقت ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو ہمارے اختیار میں نہیں، کنٹرول میں نہیں۔ ایک ہے پلاننگ، اور جب آپ پلاننگ کے لیے بیٹھیں تو پھر وہی کام کریں، اس کے لیے تو آپ کو دوسرے افراد کی بھی تعاون کی ضرورت ہے، کوئی ٹیم ہوگی، کوئی اجتماعیت ہوگی جس میں تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر کے آپ کوئی طریقہ کار طے کریں گے کہ اس کام کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ لیکن بلا وجہ سوچتے رہنا تو یہ ذہن کی وہ خرابی ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اس کی توانائیوں کو ضائع کر دیتی ہے، جو اصل کرنے کا کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایسا ظاہری اور باطنی تعلق قائم کرنا، یکسوئی پیدا کرنا، حنیفیت، حنیف کا لفظی معنی ہے یکسو ہونا، ادھر ادھر کے خیالات اور انتشار سے نکل کر ایک بات پر فوکس کر لینا، اپنے دماغ کو ایک جگہ پر مرتکز کر لینا، یہ حنیفیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب انسان اپنی روح کا ربط پیدا کرتا ہے، کچھ وقت نکالتا ہے، نماز ہے، ذکر ہے، اور پھر اس نماز کے اندر اگر عادت نہیں بن رہی تو پھر صوفیہ، ذکر، مراقبہ، ان تمام امور کے ذریعے سے ذہن کے انتشار کو روکتے ہیں اور اس مرکز پر لاتے ہیں جہاں وہ تمام کام جو آپ سوچ رہے ہیں، ان تمام کاموں کا مرکز اور منبع بننے والی ذات اور اس کے اسماء الحسنی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء الحسنی اسی کے ہیں اور ہر اسم سے کوئی نہ کوئی کام وابستہ ہے۔ تو جب آپ اس اسم سے تعلق قائم کر کے دعا مانگتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے پکارتا ہے جس راستے سے بھی، جس پہلو سے بھی، تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ پر اعتماد کر کے انسان پوری یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر مرتکز اپنے خیالات کو کر لیتا ہے تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، علم آتا ہے، جہالت سے نکلتا ہے، پھر ظلم کو سمجھتا ہے اور عدل قائم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ظلم و جہول پیدا کیا گیا ہے، یہ اپنی ظلمتوں، اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کو سمجھتا ہے، خود اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو اس نے اپنے دل و دماغ پر ظلم ڈھائے ہیں، لا یعنی چیزیں سوچی اور غور و فکر کی ہیں، یا کسی دوسرے انسان نے اس پر کوئی ظلم ڈھا کر اس کو غلط راستے پر ڈالا ہے، اس کے علم کو بگاڑا ہے، اس کی تعلیم خراب کی ہے، اس کا شعور مسخ کیا ہے، اس کو گمراہ کیا ہے، اس میں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا، وہ باطل سسٹم کو پہچانتا ہے، حق سسٹم کی سمجھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی روشنی سے وہ گرد و پیش کی شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ان الذین اتقوا، متقی لوگ وہ ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، ان کے گرد و پیش جب شیطانی کوئی طاقت ان کو چھوتی ہے، کسی قسم کا
انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تو تذکروا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صاحب بصیرت بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے نصیحت حاصل کرتے ہیں تو فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، وہ کیا ہے؟ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے گرد و پیش کون سی چیز ہے جس نے انہیں غلط راستے پر ڈال دیا، تو وہ اپنے گرد و پیش کے سرمایہ پرستی کے ماحول کی خرابی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئی، یہ انتشار کیوں ہے، یہ سوسائٹی میں ظلم کیوں ہے، یہ جہالت کیوں پھیلی ہوئی ہے، یہ خرابی کیوں ہے۔ تو خرابی کے مرکز کو تلاش کرتے ہیں، اور خرابی کے مرکز دو ہی ہوتے ہیں، شیاطین الجن والانس، اصل میں تو شیطان ہی ہے، لیکن شیطان کے زیر اثر جو انسان سامراجی ذہنیت کے سرمایہ پرست طبقاتی مفادات اٹھانے والے شیاطین الانس جو جنات کے تابع ہو کر انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں تو اسے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ظاہری چکا چوند سے متاثر نہیں ہوتے، ان کا شعور ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ وہ جس تعلیمی نظام سے گزرے اس نے اس کو جہالت دی ہے یا علم کو مربوط طور پر سمجھنے سمجھانے کی اہلیت اور صلاحیت دی ہے۔ وہ جس صحت کے نظام سے گزر رہے ہیں وہ انہیں صحت فراہم کر رہا ہے یا ان کی جیبوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ وہ جس سیاسی ماحول میں ہیں یہ سیاست انہیں عدل امن فراہم کر رہی ہے یا خود بد امنی پیدا کرنے اور جھوٹ کا مرکز اور منبع ہے۔ جس عدالتی نظام میں وہ رہ رہے ہیں وہ عدالتی نظام ان کے لیے ظلم و جہالت کا سبب بن رہا ہے یا عدل و انصاف حقیقت میں فراہم کر رہا ہے۔ وہ جس مذہبی نظام میں رہ رہے ہیں، مذہبی رہنماؤں کے زیر اثر ہیں، وہ انہیں عقل اور شعور سکھاتے ہیں یا محض نظر و نیاز حاصل کرنے کے لیے جہالت کے راستے پر رسمی ماحول کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب قلب میں روشنی آتی ہے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں تو یہ روشنی ایسا ہی ہے کہ جو اندھیروں میں حقائق کا ادراک کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی ہے۔ ایک جگہ پر اندھیرا ہے، ظلمت ہے، آپ نے بلب جلا دیا تو آپ کو دکھا دے گا کہ کون سی چیز کہاں کہاں کس جگہ پڑی ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، یا انسان کے فائدے کی کوئی چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اندھیرا ہے تو آپ کو کیا پتا۔ تو اللہ سے تعلق سے دل کی کوٹھڑی روشن ہوتی ہے، دماغ کا یہ باکس روشن ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، مراقبے سے، یکسوئی سے۔ پھر اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی کے انفرادی کام ہوں یا اجتماعی کام، وہ روشن ہو کر سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے، اور صحیح ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس میں ممکنہ مسائل کیا ہیں، اور اگر یہ کام خراب ہے تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس کا کیا توڑ ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ کسی جگہ پر اندھیرا ہو اور روشنی ہونے کے بعد پتہ چلے کہ کچھ سانپ اور بچھو ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کو ماریں گے نا، اس کو راستے سے ہٹائیں گے، اور وہ ہٹانے کے لیے جو ممکنہ طریقہ کار ہے وہ بھی اختیار کریں گے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی آپ وہ کام نہیں کر رہے تو دو ہی راستے ہیں، یا وہ آدمی اس کو روشنی کے باوجود نظر کچھ نہیں آ رہا، اور اگر وہ اندھا نہیں ہے، دیکھنے والا ہے، تو پھر بد نیت ہے، خود ہی سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوانا چاہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ تعلق جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ادعو، اللہ کو پکارو اور یا رحمان کو پکارو، اسماء الحسنہ سے اپنا تعلق قائم کرو تاکہ روشنی پیدا ہو، عقل اور شعور بلند ہو، انسان کی صلاحیت اور استعداد بڑھے۔ اور یاد رکھو جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی نظر میں اور روشنی میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ بتلاؤ کہ ایک چھوٹا سا بلب جل رہا ہو تو اس سے جو کچھ نظر آئے گا، اور جہاں ہزار واٹ کے بلب جل رہے ہوں تو اس سے نظر آئے گا، اور جہاں 1000 واٹ کے ہزاروں بلب جل رہے ہوں تو اس سے جو کچھ نظر آئے گا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا یا نہیں؟ جب آدمی اس ذکر اللہ کے راستے پر چلتا ہے
اللہ سے تعلق کے راستے پر چلتا ہے تو جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے شعور کی صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ذکر اذکار یا اللہ سے سچا تعلق انسان کو ناکارہ نہیں بناتا، کارآمد بناتا ہے۔ جو یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے اور وہ ناکارہ ہو، کام کاج کچھ نہ کرے، سوسائٹی کے لیے کوئی مفید خدمت سر انجام نہ دے، کوئی نتائج پیدا نہ کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ناکارہ ہے، ڈھونگ رچا رکھا ہے اس نے اللہ والے ہونے کا، اور حقیقت میں اللہ والا نہیں ہے۔ جس کے دل کا بلب روشن ہو گیا وہ باشعور ضرور ہوگا، اسے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک ضرور ہوگا، اس کے لیے وہ صحیح کردار ادا ضرور کرے گا۔ اس لیے جنید بغدادی جو صوفیہ کے سربراہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ جس جس درجے میں ان کی ترقیات آگے بڑھتی جاتی ہے، ان کے دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اس عالم ظاہر میں دیکھتے ہیں بلکہ ماضی میں جھانکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور مستقبل میں جھانکنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، آج ہمارا رسم پرست مسلمان مذہبی طبقہ وہ مستقبل کے لیے تو پیر کے پاس جانا چاہتا ہے کہ جی پیر صاحب سے پتہ چل جائے کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے، اور حال کا شعور حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ بس ایسا کوئی تعویذ دیا جائے، ایسا کوئی وظیفہ بتایا جائے جس وظیفے کو پڑھ کر مجھے مستقبل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونا ہے۔ بھائی جس کے اندر حال میں اس وقت اپنے گرد و پیش کے حقائق کا شعور حاصل کرنے کی اہلیت پیدا نہیں ہوئی تو وہ مستقبل میں یا ماضی میں کیسے جھانک سکے گا؟ پہلے تو آپ کو اس ذکر اذکار یا اس دین کے عمل کے نتیجے میں اپنے گرد و پیش کے حقائق کا ادراک ہو، وہاں آپ شعور سے کام لینے کی اہلیت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرو، تو جو حال میں ناکام ہے وہ مستقبل میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے یا مستقبل میں کیسے جھانک سکتا ہے؟ بھائی آپ ہر شعبے میں دیکھتے ہیں کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں اپنے اپنے شعبے اور کاموں میں اتنے پرفیکٹ ہوتے ہیں حال میں کہ اس تجربے اور مشاہدے اور اس صلاحیت کے بل بوتے پر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ جو حال میں ناکام ہے، ناکارہ اور نکھٹو ہے، وہاں کسی مہارت اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، کیا وہ مستقبل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کریں تو وہ بات درست ہوگی؟ نہیں۔ یا ماضی کی کسی بات کے بارے میں وہ کوئی کشف سے اپنی کوئی بات بیان کریں تو ان کا کشف حال میں تو فیل ہے، تو ماضی کا کشف کیسے ان کا درست ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حال کا جائزہ لے، اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ آپ گرد و پیش میں کس چیز کے زیر اثر ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا مشکلات ہیں، ظلمتوں کے یہ اندھیرے کیوں چھائے ہوئے ہیں، سامراجیت کیوں مسلط ہے، سرمایہ پرستی کس لیے ہے، سیاسی بے شعوری کیوں ہے، معاشی ظلم اور استحصال قبول کرنے کی عادت کیوں ہے، جن کی وجہ سے یہ ذہنی امراض تمہارے دماغ پر مسلط، یہ جسمانی امراض مسلط ہے، تم جسمانی بیمار بھی ہو، ذہنی بیمار بھی ہو، قلبی اور عقلی طور پر بھی بیمار ہو۔ اس حال سے نجات حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، آیات کے ظاہر کے ساتھ ربط پیدا کرنا ہے، اور مستقبل یا ماضی تو اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہاں صلاحیت کا مظاہرہ کرو، مہارت کا مظاہرہ کرو تو مستقبل میں بھی تمہارے سامنے حقائق کا صحیح ادراک ہوگا۔ یہاں فیل اور ناکارہ ہیں تو مستقبل میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ بنیادی چیز جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ کو پکارو، بس اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو تاکہ تمہاری انسانیت طاقتور ہو، مضبوط ہو۔ اگر شیطان کے زیر اثر ہوگے تو پھر انسانیت کو وہ تھکاتا ہے، کمزور بناتا ہے، انسانیت کو فنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، فنا نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی دائیں سے آتا ہے، کبھی بائیں سے آتا ہے، کبھی آگے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آتا ہے، وہ ہماری توانائیاں ضائع کرتا ہے۔ تو توانائیوں کو ضائع کرنے سے بچانا یہ اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ سے مضبوط تعلق ہو تو وہ شعور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ شیطانی سازشوں کو سمجھ کر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔